اتنا پڑھا درود کو باغ سے کمال نے، 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 امت پہ پھر سے اللہ کا کمال احسان ہو گیا، امت پہ پھر سے اللہ کا کمال احسان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب حال سفر کی ویڈیو سیریز ہے، اور پچھلی بار ہم ویڈیو نمبر 27 پر تھے اور آج ہے ویڈیو نمبر 28، اور آج کا جو ہم جس پیج پہ ہم پہنچے ہیں کتاب کی وہ ہے 139، اور اس کا ٹائٹل ہے شجرہ نسب۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی طرف سے میرا شجرہ نسب خاندان بھٹی راجپوت ہے۔ غلام فرید بھٹی سیالکوٹ سے بھکر تک دریائے جہلم و راوی کے درمیانی علاقے کے خود مختار والی تھے۔ ان کے 15 بیٹوں میں سے عبداللہ خان بھٹی المعروف دلہ بھٹی نہایت پاک طینت، منصف مزاج، دلیر اور زیرک نوجوان تھا، جس نے اکبر بادشاہ کو اپنے علاقے سے راہداری کی اجازت تو دی تھی، مگر مالیہ وغیرہ دینے، مغلوں کی اطاعت و بالادستی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں مغلوں کے ساتھ اس کی مارکہ آرائی بھی ہوتی رہی۔ نیز اکبر کی لادینی تحریک کا اثر زائل کرنے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ کی بھرپور تائید و اعانت حاصل تھی۔ آخرکار اکبر نے صلح کی پیشکش کرتے ہوئے انہیں لاہور کے مقام پر بالمشافہ ملاقات کی دعوت دی، جہاں سازش کے تحت آپ کو گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ چنانچہ بھٹی شاہی خاندان کے سرکردہ افراد پنجاب کے مختلف علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ عبداللہ خان بھٹی کی بہادری پر اہل پنجاب نے اس کی واریں رزمیہ نظمیں بنائیں اور لوک گیتوں میں اس کی جواں مردی کے گیت گائے جانے لگے۔ اس عظیم ہیرو کے بھائی ہدایت خان کے بیٹے حضرت شرف الدین پنڈی بھٹیاں سے پنوال متصل چکوال سکونت پذیر ہوئے، اور انہی حضرت کی اولاد ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ یعنی حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہی حضرت کی اولاد ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ لوک ورثہ اسلام آباد کی مرتب کردہ کتاب لوک پنجاب میں مرتب مظہر الاسلام نے پنڈی بھٹیاں کے شجرہ خوان جلو مراسی کی زبانی دلہے کی وارے سے یہ بند درج کیا ہے۔ دلہے کا بھائی بلول یعنی بلاول اکبر کو مخاطب کر کے کہا ہے، دلہ سلار تے بھائی میں آ بلولا تے جد کی چک دلائی پڑ نہیں ہاریاں، کہر ساڈے بادشاہی مڈ قدیم دی کر دلے نال صفائی جے بہنا تختے۔ حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے رزق کمانے کے لیے کاشتکاری اختیار کی اور علمی و دینی فضیلت کے باعث اشاعت و تبلیغ دین کا فریضہ سنبھالا، اور آج بھی یہ خاندان قضات و امامت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ میری روحانی تحقیق کے مطابق یہ قبیلہ عربی نسل ہے۔ اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھے روحانی طور پر فرمایا، میری پانچویں پشت میں حضرت واسع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز کر کے ارض پنجاب میں بھیجے گئے، تم انہی کی اولاد سے ہو۔ جنات پر تمہیں یہ زبردست تصرف مجھ سے نسبت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، الحمدللہ حضرت واسع علیہ السلام سے رابطہ قائم کرنے اور روحانی نسبت بھی حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، یوں دیکھا جائے تو میرے شجرے کا ایک سرا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا
حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ خلیل اللہ پر منتج ہوتا ہے۔ یہ تو حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال کا شجرہ نسب تھا، جسے میں نے آپ کی کتاب حال سفر سے بیان کیا۔ اس کے بعد ایک چارٹ دیا ہوا ہے، یہ چارٹ جو ہے یہ کتاب دارالفیضان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ یہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ چارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے ہارڈ کاپی ہے، اس میں پیج نمبر 141 ہو سکتا ہے کہ جو ویب سائٹ پہ جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا، ایک آدھ کا سیٹنگ کی وجہ سے وہ پیجز چینج ہوئے ہوں گے، تو اس کا پیج نمبر کچھ اور ہو، لیکن یہ قریب یہی ہوگا۔ اس کے بعد پیج نمبر 142 پہ آتے ہیں تو یہاں پر سلسلہ اویسیہ کمالیہ جو حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کو دربار اقدس سے عطا کیا گیا، اس میں جو اوپر سے لے کے نیچے تک میں اس سلسلے کو آپ کے پڑھے دیتا ہوں۔ پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں تو اویسی طریقے پر بہت سے مشائخ نے بالعموم مجھے اپنی نسبت و سند سے نوازا، مگر دربار اقدس سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے بالخصوص حسب ذیل سلسلہ عطا فرمایا گیا۔ الہی بسط کے سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الہی بسط کے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، الہی بسط کے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، الہی بسط کے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، الہی بسط کے سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، الہی بسط کے سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، الہی بسط کے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، الہی بسط کے حضرت امام اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ ابو الاسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ حاجی احمد ہیلانی رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے حضرت شیخ اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ، الہی بسط کے ختم خواجگان و بفیض حضرت باغ حسین کمال اپنا فضل و رحمت شامل حال فرما۔ کسی پریشانی و مصیبت میں سحری کے بعد سلسلہ پڑھ کر یکسوئی قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ یہ سلسلہ تھا، اور سلسلے کے بعد ہے حرف تشکر۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے کراں کرم سے حال سفر آج مورخہ 21 رجب 1407 ہجری بمطابق 23 مارچ 1987 بروز اتوار بوقت 4:33 پر سحر دم پائے تکمیل کو پہنچی، اور از اول تا آخر روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک سے گزرنے اور منظوری پانے کے بے مثال و لازوال شرف سے مشرف ہوئی یہ کتاب۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ سلائے عام لکھا ہے، اور میں پڑھے دیتا ہوں۔ دارالفیضان پنوال چکوال میں روزانہ نماز مغرب و فجر کے بعد اور ہر اتوار کو دن 12 بجے تا 2 بجے محفل ذکر خفی قلبی منعقد ہوتی ہے، جبکہ سالانہ اجتماع مارچ کے چوتھے اتوار کو ہوتا ہے۔ سب کو شمولیت کے لیے دعوت عام ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ اللہ لکھا ہے، اس سے پھر اگلے صفحے سے اللہ لکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذکر خفی قلبی، ذکر خفی قلبی کا طریقہ: قبلہ رو ہو کر اندھیرے یا کم روشنی میں مکمل یکسوئی سے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، نفسانی خواہشات کو دل سے نکال لیں اور حواس کو معطل کرنے کی کوشش کریں۔ نیت یہ ہو کہ دل سے گناہوں کا زنگ اتر جائے، غفلت دور ہو اور اس میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور پڑھنے
پڑھنا کیسے ہے اس کا طریقہ بتایا گیا. پہلے آپ نے پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ کر تصور کریں کہ دل ایک شیشے کی مانند ہے جس پر لفظ اللہ سرخ یا سنہرے رنگ میں لکھا ہے. اسے خیال کے ساتھ پڑھتے ہوئے ال اٹھائیں، انگلی کے ساتھ اوپر آسمان کی طرف اٹھائیں اور لا کی ضرب واپس دل پر لگائیں. یعنی یہ دل پر انگلی رکھ کے انگلی کو اوپر لے جائیں. یہاں کہیں ال اوپر لے جا کے پھر لا کے جو ہے نا دوبارہ دل پہ لگائیں انگلی کے ساتھ، تو یہ ہو جائے گا اللہ. اس طرح کرتے رہے، اللہ کرتے کرتے دل ہی دل میں اللہ اللہ کرتے رہے. اس ذکر کو کم بیش 10 منٹ کے لیے نماز فجر اور مغرب کے بعد معمول بنا لیں. اس کے